پیارے بچوں، کچھوے کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ اپنا گھر اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہے اور چاہے وہ کتنی ہی کوشش کر لے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، جس کی وجہ سے وہ آزادی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی کچھوے کی ہے جو اپنے آپ سے ناخوش تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ پرندے کس قدر خوش اسلوبی سے اڑ رہے ہیں اور کس طرح خرگوش اور گلہری اور باقی تمام جانور کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو کر بھاگتے ہیں، تو کچھوے کو بہت دکھ ہوتا۔ وہ اڑ کر اس دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہاں وہ اپنی پیٹھ پر ایک گھر اور چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ تھا جو اسے مشکل سے گھسیٹ سکتا تھا۔ ایک دن کچھوا بطخوں کے ایک جوڑے سے ملا اور انہیں اپنی ساری پریشانی بتا دی۔ بطخوں نے سوچا کہ ہمیں کچھوے کی مدد کرنی چاہیے۔ بطخوں کے جوڑے نے کہیں سے ایک چھڑی ڈھونڈی اور کچھوے سے کہا، اس چھڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑو، ہم تمہیں بہت اوپر لے جائیں گے، ہوا میں، جہاں تم بادلوں کے سنگ ساری دنیا کا نظارہ کر سکتے ہو۔ لیکن خبردار، خاموش رہنا، کچھ بھی کہنے کے لیے اپنا منہ نہ کھولنا، کیونکہ چھڑی تمہارے اگر منہ سے چھوٹ گئی تو تمہیں بہت افسوس ہوگا۔ کچھوا واقعی بہت خوش تھا۔ اس نے چھڑی کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا اور بطخوں نے اسے ہر ایک سرے سے پکڑ لیا اور وہ بادلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھوا بہت خوش دنیا کا نظارہ کر رہا تھا۔ تبھی ایک کوا اس کے پاس سے اڑا اور عجیب و منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ یقیناً کچھووں کا بادشاہ ہی ہوگا۔ کچھوے نے جب یہ سنا تو وہ بھول گیا کہ بولنا نہیں، لیکن جب اس نے اپنی تعریف سنی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو چھڑی اس کے منہ سے چھوٹ گئی اور وہ ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے جا گرا۔ بچوں، اس کہانی سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے شکر ادا کریں، کیونکہ احمقانہ تجسس اکثر بدقسمتی کا باعث بنتا ہے۔